بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے معاشیات کے لادینی اور اسلامی تصور کا موازنہ۔ یعنی معاشیات کے حوالے سے کچھ سیکولر تصورات بھی موجود ہیں اور اسلامی تصورات بھی موجود ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم دونوں کا موازنہ اور دونوں کا تقابل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے معاشیات کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ضرورت و اہمیت کو ہم نے کچھ پوائنٹس میں تقسیم کیا تھا، جن میں سے پہلا تھا کہ رزق حلال کمانے کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ جب اللہ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے تو گویا اللہ نے معیشت کا حکم دیا ہے، تو یہ معیشت کی بہت بڑی ضرورت اور اہمیت ہے۔ ایسے ہی اسلام میں زراعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور زراعت آپ کو پتہ ہے کہ جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے۔ جب شریعت جو ہے، شریعت اسلامیہ، وہ زراعت کی فضیلت بیان کر رہی ہے تو موٹیویٹ کر رہی ہے نا لوگوں کو کہ زراعت کی جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ جب وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ نماز جمعہ کے بعد کسب معاش کا حکم دیا گیا ہے کہ جب نماز جمعہ پڑھ لی جائے تو اس کے بعد پھر تلاش معاش میں، کسب معاش میں لگا جائے، اس کے بعد پھر معاش کمائی جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین پر رزق کا انتظام کیا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی جانور، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا ذمہ رزق کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ ایسے ہی قریش کے دلوں میں تجارت کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور اپنا احسان جتلایا اس بات پہ کہ میں نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معیشت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم معاشیات کے لادینی اور اسلامی تصورات کا موازنہ پیش کریں گے۔ تو چلیے اب ہم ان کے تصورات کا موازنہ کرتے ہیں۔ تو آپ خلاصتاً اور ایک جملے میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو اسلامی معاشیات ہے اور جو جدید مغربی معاشیات ہے، جس کو آپ لادینی معاشیات یا سیکولر معاشیات بھی کہہ سکتے ہیں، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، آپ یوں سمجھ لیں، یہ کبھی بھی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اتنا زیادہ فرق ہے دونوں میں۔ تو ابھی ہم کچھ پوائنٹس میں دیکھتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ دونوں میں یہ ایسا فرق کیوں ہے اور یہ فرق واضح ہے۔ تو ایک پہلا فرق جو ہے، دونوں میں فکری اساس کا فرق ہے، یعنی جو بنیاد ہے فکر کی، اس بنیاد میں ہی فرق ہے دونوں کے اندر۔ یعنی اسلامی معاشیات اور مغربی لادینی معاشیات جو ہے، جس کو سیکولر معاشیات بھی ہم کہیں گے، ان دونوں میں اساس کا فرق ہے۔ سیکولر نظام میں، لادینی تصورات میں صرف جو اقتصادی نظام موجود ہے وہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، انسانوں نے اپنی مرضی سے اسے ترتیب دیا ہے۔ جہاں انسانوں کو اپنا مفاد نظر آیا، جہاں انسانوں کو اپنے نقصان سے بچاؤ کا فائدہ نظر آیا، تو ایسے قوانین انہوں نے وضع کر لیے۔ لیکن جب آپ اسلامی نظام معیشت کو دیکھیں گے تو یہ ایک ایسا واحد نظام ہے جو ہماگیر فلسفہ پر مبنی ہے۔ اگر جو اسلامی معیشت ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں روحانیت موجود ہے، اس میں اخلاقیات موجود ہیں، اس میں مذہب کو نظر انداز نہیں کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ لیکن جب آپ لادینی نظام کو دیکھتے ہیں تو اس میں نہ روحانیت ہے، نہ مذہب ہے، نہ اخلاقیات ہیں، بس جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آیا وہاں انہوں نے ایسے قانون اور ایسے ضوابط بنا لیے۔ تو یہ فکری اساس کا ہی فرق ہے، سب سے بنیادی جو فرق ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے لادینی جو تصورات ہیں، اور جو اسلامی
معاشی نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جو کہ تمام کائنات کے خالق ہیں، تو انہوں نے تمام کائنات کو مد نظر رکھ کر اصول و ضوابط دیے ہیں، اور انسانوں نے اپنے فوائد کو مد نظر رکھ کر جو ہے لادینی معاشی اصول قائم کیے ہیں، تو دونوں میں فرق تو ہوگا، اور اس لیے دونوں یہ کبھی بھی ملتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک دوسرا فرق بھی دونوں نظاموں کے اندر، دونوں تصورات کے اندر موجود ہے، وہ ہے کائنات کے وجود کا تصور۔ اب آپ غور کریں کہ ایک طرف لادینی معاشی نظام جو ہے اس کا کائنات کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اور ایک دن یہ کائنات خود بخود تباہ ہو جائے گی، اور جو اب موجودہ دور میں یہ چل رہی ہے، کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ خود بخود چل رہا ہے۔ کائنات کے بارے میں سیکولر لوگوں کا، لادین لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لیکن اسلام کی طرف جب ہم دیکھیں تو اسلام اس نظریے کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کی نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں اور زمین پر کائنات میں جو کچھ موجود ہے، جو جاندار موجود ہیں، ان کے رزق کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور تمام مخلوق کے جو پیدا ہو رہی ہیں یہ ان کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اب یہ کائنات ختم ہوگی تو اس کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو دیکھیں اب دونوں نظاموں کے اندر کتنا فرق ہے، دونوں کے تصورات میں کتنا فرق ہے۔ تو اس وجہ سے دونوں تصورات جدا جدا ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب جب کہ یہ کہتے ہیں کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی، تو پھر تو ان کا جو معاشی نظام ہے وہ بھی اسی کائنات کے ارد گرد گھومے گا، ان کے اصول و ضوابط بھی ایسے ہی ہوں گے جو خود بخود کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسی کائنات کے لیے انہوں نے قواعد بنائے ہیں جو کہ خود بخود کائنات پیدا ہوئی ہے، اور اسلام جو ہے، اسلامی معیشت جو ہے وہ ایسی کائنات کے گرد گھومیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط کو جو معاش کے اعتبار سے ان کو لاگو کیا جائے گا تو زیادہ بہتری ہوگی۔ تو یہ دونوں میں کائنات کے تصور کے حوالے سے بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی ایک اور فرق انسان کے تصور کے اعتبار سے بھی ہے۔ لادینی اور سیکولر جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا، جیسا کہ ہم پیچھے اسلام اور سائنس کے سبجیکٹ میں پڑھ کر بھی آئے ہیں۔ یہ ڈارون کا نظریہ تھا کہ جی پہلے انسان بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے غاروں میں رہتا تھا، اور چلتے چلتے پھر یہ انسان بن گیا، اور آگے چل کر اب اس میں مزید کوئی نہ کوئی ترقی ہوگی، یہ کوئی اور شکل اختیار کر جائے گا۔ تو یہ ڈارون کا نظریہ تھا۔ تو ان کا نظریہ تو انسان کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی پیدائش اور اس کا تسلسل جو ہے وہ بندر سے شروع ہوا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اس نظریے کی بالکل تردید کرتا ہے۔ اسلام اس نظریے کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اسلام کا یہ تصور ہے انسان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت سے جاندار پیدا کیے ہیں، اور ان جانداروں میں سب سے اشرف مخلوق، سب سے بہترین مخلوق، سب سے احسن تقویم پر، سب سے بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام فکری، عملی اور نیک اعمال کرنے کی، بد اعمال کرنے کی یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ سوچنے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، پکڑنے کی صلاحیت، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اور انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور انسان ہی کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ترقی کرتے کرتے ارتقائی مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں انسان کے حوالے سے بھی دونوں میں کتنا فرق ہے۔ وہ انسان کو جو ہے بندر کی اولاد مان رہے ہیں، اور اسلام جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات مان رہا ہے۔ ایسے ہی اخلاقی اقدار میں بھی فرق ہے۔ معاشیات کے ساتھ جو سیکولر لوگ ہیں، لادین لوگ ہیں، وہ اقدار کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقدار کے بغیر ہی معاشیات ہے، لیکن شریعت جو ہے، اسلام جو ہے، وہ اخلاقی اقدار کے ماتحت اس کو معیشت کو سمجھتا ہے۔ تو اس طریقے سے اخلاقی اقدار میں بھی دونوں میں فرق ہے۔ ایسے ہی دونوں کے مقاصد میں بھی فرق ہے۔
جیسے اساس میں اور بنیاد میں فرق تھا، ایسے دونوں کے مقاصد میں بھی فرق ہے۔ اور مقاصد میں فرق کے حوالے سے اسلامی معاشیات میں مصنفین نے لکھا ہے کہ مغربی معاشیات کا منتہائی مقصود فرد کی مادی خوشحالی یا مادی فلاح ہے۔ الفرد مارشل اور اس کے متبعین تو اسے مادی فلاح کا ہی علم قرار دیتے ہیں۔ مارشل کے الفاظ ہیں، یہ علم انسان کی انفرادی اور اجتماعی جد و جہد کے اس حصے کا جائزہ ہے جس کا اس چیز سے گہرا تعلق ہے کہ خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کیے جاتے ہیں اور انہیں کس طرف صرف کیا جاتا ہے۔ معاشیات کا مقصد ان عمومی اسباب کی وضاحت کرنا ہے جن پر انسانوں کی مادی فلاح و بہبود کا انحصار ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے نزدیک تو مادی فلاح، مادی کامیابی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ معیشت میں ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان مادی لحاظ سے خوشحال ہو جائے، کامیاب ہو جائے، بس آخرت کا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے برعکس اسلامی معاشیات اس نقطۂ نظر کی مکمل طور پر تائید نہیں کرتی۔ وہ فلاح کو معاشی جد و جہد کا مقصود تو ضرور قرار دیتی ہے، یعنی اسلامی معیشت میں جو معاشی جد و جہد کا مقصود ہے وہ دنیاوی کامیابی بھی ہے، لیکن اس کے نزدیک فلاح کا تصور محض انسان کی اس دنیا کی مادی ضروریات کی تسکین تک محدود نہیں ہے۔ وہ فلاح کے اس تصور کو اہمیت دیتی ہے جو اسلام کے عمومی نظریہ حیات سے مطابقت رکھتا ہے، اور وہ ہے اخروی زندگی کی دائمی فلاح و کامیابی۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ اسلامی معیشت کا جو منتہائی نظر ہے، جو مقصود ہے، وہ دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی بھی ہے۔ اس اعتبار سے دنیاوی فلاح کی وہی شکل اس کے نزدیک معاشیات کا مقصد قرار پا سکتی ہے جو آخرت کی ابدی فلاح کے حصول میں معین و مددگار ہو۔ یعنی ایسے اصول و ضوابط جو دنیا میں بھی کامیاب کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ آخرت میں کامیاب کر رہے ہوں، یہ اسلامی معیشت کا اصل الاصول وہ قرار پائیں گے۔ صرف و پیدائش اور تبادلہ و تقسیم دولت کے جو اقدامات اخروی فلاح سے متعارض و متصادم ہوں، وہ اسلامی معیشت کے دائرہ سے خارج تصور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے قواعد و ضوابط، ایسی چیزیں جو اخروی زندگی سے متصادم ہو رہی ہوں، اخروی زندگی میں انسان کو ناکام بنا رہی ہوں، وہ پھر علم معیشت میں ناکام ہوں گی۔ اس شریعت اسلامیہ اس کو چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کیوں نہ کامیابی سے ہمکنار کر رہی ہوں، لیکن آخرت میں ناکام کر رہی ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے سود ہے، اب لادینی طاقتیں سود کھلے عام استعمال کرتی ہیں، ان کے ہاں بالکل اجازت ہے، لیکن اسلام نے کیوں منع کر دیا؟ اگرچہ اس سے دنیاوی فائدہ تو مل رہا ہے، لیکن اس سے چونکہ آخرت خراب ہو رہی ہے تو اس لیے شریعت میں یہ منع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو منتہائی نظر کا اور اصل مقصد کا بھی ان میں فرق ہے۔ اسلام کا مقصد معیشت کا کچھ اور ہے، اور لادینی طاقتوں کا اور سیکولر لوگوں کا مقصد اور منتہائی نظر کچھ اور ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے جو معیشت کے لادینی اور اسلامی تصور تھے ان کا موازنہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور موازنے میں ہم نے کچھ نکات پر بات کی ہے جن میں فکری اساس کا فرق تھا، یعنی بنیاد کا ہی فرق ہے۔ کائنات کے تصور میں دونوں طاقتوں کا فرق ہے، دونوں کے تصورات الگ الگ ہیں، انسان کے بارے میں دونوں کے تصورات الگ الگ ہیں، اور اخلاقی اقدار میں دونوں میں فرق ہے، اور مقاصد کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ اسلامی اور لادینی جو معاشیات کے تصورات تھے ان کا موازنہ ہم نے پیش کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی لادینی اور اسلامی جو تصورات ہیں معیشت کے، جو موازنہ پیش کریں، یعنی اسلامی اور لادینی تصورات معیشت میں موازنہ پیش کریں، تو دونوں میں تقابل کریں کہ کون سا بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے۔ تو کچھ نکات کی صورت میں ہم نے موازنہ کیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 6 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور معاشیات کے لادینی اور اسلامی تصور کا جو موازنہ ہم کر رہے ہیں وہی کریں گے، یعنی اگلا سبق آج کے اس سبق کا حصہ دوم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔